صفحہ نمبر 101 پانچواں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو لوگ تھے ان میں سب سے پہلے مشرکین، پھر یہود، اور اس کے بعد اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائی۔ تمام انبیاء نے، سارے رسولوں نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین تشریف لائیں، اور ان کے آنے پر جو لوگ موجود ہوں گے ان کو اتباع کرنی لازم ہوگی، نجات اس کے بغیر نہیں ہو سکے۔ صفحہ نمبر 61 دیکھیں، تیسرا پارہ۔ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد ہوگا آپ کو یہاں یہ بات آئی تھی کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک پکا وعدہ لیا نبیوں سے اس بات کا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اپنی امت سے یہ کہہ دیں کہ جب بھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، ہدایت، حکمت کا پیغام پہنچے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے گا، رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے دین کی، تمہاری شریعت کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب اس پر اس وقت جو موجود ہوں گے ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ جیسے اس امت پر لازم ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تسلیم کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ برحق تھے، تمام رسول سچے تھے، ان میں سے جن کا نام معلوم ہے نام لے کر، جن کا نام معلوم نہیں تو اجمالی طور۔ ایسے ہی گزشتہ امتوں پر یہ لازم تھا کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ایک وقت آئے گا یہ سلسلہ نبوت مکمل ہو جائے گا۔ قال اقررتم، اس وقت قوموں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے، کیا تم نے اقرار کر لیا اپنی اس بات کا کہ تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے؟ کسی چیز کو ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آدمی مجرم عدالت کے اندر جا کر خود اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، یا اسی طرح جس کے ذمے کوئی قرض ہو وہ اقرار کر لے کہ ہاں یہ امانت، یہ قرضہ میرے ذمے میں، تو گواہی کی ضرورت نہیں۔ قالوا اقررنا، تو سب نے کہا تھا ہاں ہمیں اقرار ہے۔ قال فاشهدوا، فرمایا بس پھر تم گواہ بھی رہو۔
دوسری صورت ہوتی ہے کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہی، کہ مدعی اور مدعا علیہ جو ہے کہہ رہے ہیں، اس پہ مدعی مدعا علیہ اپنے دعوے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرے۔ یہ دو صورت۔ آج کا سبق جو ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے میں نے یہ یاد دلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف پر ہمیشہ قائم رہو۔ کونو رہو، قوامین قائم، بالقسط انصاف۔ قسط کا مطلب انصاف۔ انصاف کس کو کہتے ہیں سمجھ لیں۔ انصاف ظلم کے مقابلے میں آتا ہے، اسی کو ہم عدل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، عدل و انصاف۔ اور عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم و زیادتی۔ ظلم کہتے ہیں حق والے کا حق مار دینا، دبا لینا، نہ دینا، نہ دلانا۔ اور عدل اور انصاف کہتے ہیں حق والے کو حق دے دینا یا دلوا دینا، حق والے تک حق پہنچا دینا۔ شہداء للہ، اور تم گواہ بنو اللہ کے لیے، اور گواہی پر قائم رہو۔ جب بھی گواہی دینی ہو اللہ کے لیے۔ ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی ظاہراً تمہارے اپنے خلاف ہو، اوی الوالدین، یا ماں باپ کے خلاف ہو، اوی الاقربین، رشتے ناتے میں کسی کے خلاف ہو۔ یہ عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 109 کھولیں، کچھ ہی اور آپ نیچے سے سطر نمبر 5۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بالکل ایک ہی جیسی آیت۔ فرق کیا ہے جو ہم نے آج پڑھا، اس میں ہے قوامین بالقسط شہداء للہ، اور آگے آ رہا ہے شہداء للہ، قوامین بالقسط کی جگہ قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یعنی ایک جگہ شہداء کا لفظ اللہ کے ساتھ جڑا ہے، ایک جگہ قسط کے ساتھ، اور ایک جگہ قوامین کا لفظ قسط کے ساتھ جڑا ہے، ایک جگہ اللہ کے ساتھ۔ مطلب دونوں کا ایک ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ انشاءاللہ جب زندگی رہے گی وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ خلاصہ دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ انصاف کرو اور انصاف قائم کرو، اس کے لیے چاہے اقرار کرنا پڑے، چاہے گواہی دینی پڑے۔ حق گواہی دو، حق بات کو تسلیم کرو، حق بات کو تسلیم کرواؤ، یہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح جو مشرکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو حضرت ابراہیم کا نام لینے والے انصاف یہ ہے کہ وہ تعلیمات ابراہیمیہ کو قبول کریں، وہ ہے توحید۔ اور یہود و نصارہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تو ان کا انصاف یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں اور تعلیمات کے مطابق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیتے، ایمان لاتے۔ ایک درجے کا حق، ایک درجے کا انصاف یہ، لیکن ان نے ظلم کیا، انصاف مار دیا، مشرکین مکہ نے بھی، یہود و نصارہ نے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کرنی تھی۔ عمومی طور پہ ایسا ہی ہوا کہ اقرار کرتے۔ اب آگے ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو انصاف ہے نا، لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انصاف ہوتا ہے حکومتوں کے ذریعے سے، انصاف ہوتا ہے عدالت کے ذریعے سے، جبکہ یہاں انصاف میں جو وسعت ہے اس کے معنی میں وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ انصاف ہر انسان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پھر حکومت ہو وہ حکومتی سطح پر کرے، چاہے پھر وہ عدالت ہو وہ عدالت کے ذریعے سے کرے، چاہے پھر وہ ایک فرد ہو وہ اپنی حیثیت سے کرے، چاہے ایک قوم اور جماعت ہو وہ اپنی حیثیت سے۔ پھر یہ انصاف اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی۔ یہ انصاف رسول اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی۔ یہ انصاف کتاب اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے، کتاب اللہ کے حقوق کی ادائیگی۔ یہ انصاف
انسانوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، اس میں پھر جس کا جتنا قریب کا درجہ اور مرتبہ ہوگا اسی اعتبار سے کرنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ انصاف جانوروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، حتیٰ کہ یہ انصاف بے جان چیزوں کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ جس زمین پہ رہتے ہو اس پہ ظلم و زیادتی کر کے اس کو ناپاک نہ کرو، اس پہ گناہ نہ کرو، یہ زیادتی ہے، کل قیامت میں یہ زمین گواہی دینے لگے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کا حق یہ ہے کہ اس پہ گناہوں کی گندگی نہ ڈالو، بلکہ یہاں عبادات اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، یہ زمین کا حق ہے۔ اب انصاف قائم کرنے کے لیے کبھی کبھی نظام عدل قائم کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم عدالت کا نظام کہتے ہیں، حکومتیں قائم کرنا پڑتی ہیں، تو قاضی تک، امیر تک، جس کو ہم اپنی زبان میں جج کہیں گے، یا فیصل چھوٹی سطح کا ہو یا بڑی سطح کا، حکومتی سطح کا ہو یا کوئی عام آدمی، یہ انصاف قائم کرنے کے لیے مدعی کے دعوے سامنے آ جانے پر مجبور ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے یا تو وہ اقرار کر لے کہ ہاں جو دعویٰ میرے خلاف کیا جا رہا ہے یہ صحیح ہے، تو مسئلہ ختم ہو گیا، انصاف قائم ہو جائے۔ ایک شخص نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے میری چوری کی ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، میرا حق دبایا، اس کو بلایا جائے گا مدعا علیہ کو، یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ خود تسلیم کرے ہاں میرے خلاف جو شکایت ہے یہ بالکل صحیح ہے، مسئلہ، اس کو کہتے ہیں اقرار۔ یہ اقرار کبھی اپنے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گواہی پیش کرنی پڑتی ہے مدعی کو، وہ گواہ پیش کرتا ہے جی ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، تو عدالت، جج، قاضی گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ ظلم ہوا ہے یا نہیں، انصاف کی صورت کیا ہے، تو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کبھی کبھی یہ انصاف تمہارے خلاف ہو سکتا ہے، کب؟ جب تم خود اقرار کرو، اقرار کرو گے تو اقرار کی صورت میں کبھی تم کو خود نقصان ہو جائے گا کہ تمہارے خلاف جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دعوے کے ثابت ہو جانے پر تم کو سزا ہو سکتی ہے۔ اوِل والدین، یا کبھی گواہی کی صورت پیش آ گئی، تو گواہی جس کے خلاف دی جائے گی حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا بڑا حق ہے، اور کبھی اولاد بھی ہو سکتی ہے، ان کا بھی ایک حق ہے، کبھی بہن بھائی ہو سکتے ہیں، کبھی رشتہ ناتا ہو سکتا ہے، کبھی دوست یار ہو سکتے ہیں، تو حق ہے۔ حق کی بات کہتے ہوئے کسی کی رعایت نہ کریں، نہ کسی سے دبیں، نہ کسی کا لحاظ کریں، نہ ہی دشمنی کی بنیاد پر عداوت میں غلط بات کہیں، نہ محبت اور ہمدردی کی بنیاد پر غلط بات کہیں۔ اصل میں انسان جب بھی جھوٹ بولتا ہے، غلط گواہی دیتا ہے، یا گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس کے محرکات ہوتے ہیں، ایسا کیوں کر رہا ہے یہ آدمی، اس کی وجہ ہے، قرآن نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ فرمایا ان یکن غنیا، تم جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو یا تو وہ آدمی مالدار ہوگا، مالدار سے مراد ہے صاحب اقتدار، قوت والا، طاقت والا، دولت والا، حسب نسب والا، خاندان والا، بڑا آدمی، اس کے خلاف اگر تم گواہی دے دو گے اور اس کو کوئی سزا لگ گئی یا اس کی بے عزتی ہو گئی تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ نقصان پہنچا دے، یا تو یہ وجہ ڈر، یا طمع ہے کہ نہیں اس کے خلاف اگر گواہی دے دی تو میرا نقصان ہوگا، اس کے حق میں گواہی دے دی تو مجھے کچھ مل جائے گا، جھوٹی گواہی دینے سے مجھے رشوت ملے گی، تو یا طمع ہے یا خوف ہے۔ او فقیرن، دوسری صورت یہ ہے کہ تم جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، اس کے خلاف گواہی دو گے تو یہ بیچارہ پہلے ہی کمزور ہے اور سزا لگ جائے گی، تو ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو جی اس کے خلاف کیا گواہی دیں، اس نے روپے 50 کی چوری کی ہے لیکن ہے ہی کنگال آدمی، 50 روپے کی چوری کی تھی، یا 50 روپے واپس دینے ہیں، ساتھ میں جوتے بھی کھانے، بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جس کی چوری کی ہے تو مالدار کروڑ پتی آدمی ہے، کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا، تو 150 روپے کی اب اگر اس نے چوری کر لی تو کون سا طوفان آ گیا، میں اس کے خلاف نہیں دوں گا، یہ تو حق ہے اس کا، اس کو دینا چاہیے تھا، دیا نہیں تو اس نے چوری کی، اچھا کی، اب گواہی اس کے خلاف دی جا رہی ہے، یہ ہمدردی میں، یہ ہمدردی میں۔ یا ایسے ہی رشتہ نہ آتا ہے، دوست یار ہے، اس کو کیسے پھنساؤں، تو اپنی رسوائی۔ فرمایا یہ تم کر رہے ہو نا تو سوچ لو، ہمدردیاں جتاتے ہو، طمع رکھتے ہو، ڈرتے ہو، کس وجہ سے کرتے ہو؟ فاللہ اولیٰ بہما، تم سے زیادہ خیر خواہ ہے اللہ اپنے بندوں کا۔
جب اللہ کا نظام یہ ہے کہ نہیں، اگر کسی نے غلطی کی ہے، وہ کمزور ہے، دو اس کے خلاف گواہی، سزا لگتی ہے تو لگنے دو، تمہیں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تم زیادہ ہمدرد ہو کہ اللہ خیر خواہ ہے ان کا زیادہ؟ اللہ زیادہ خیر خواہ، اور تمہاری خیر خواہی تو وقتی ہے، تمہارے مفادات ہیں، مفادات ختم ہو جائیں گے تو خیر خواہی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہاں ماں باپ کے خلاف آدمی کھڑا ہو جاتا ہے جب مفاد نہیں رہتا، ماں کو قتل کر دیا کچھ دنوں پہلے، ماں کو قتل کر دیتا ہے، بیوی کو قتل کر دیتا ہے، بیوی شوہر کو قتل کرتی ہے، دوست کو قتل کرتا ہے، جب مفادات ختم ہوئے تو دوستی دشمنی میں بدل۔ اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صبر کے اعتبار سے اللہ کے صبر کے برابر کسی کا صبر نہیں، اللہ کے صبر کے برابر کوئی کسی کو گالی دے کے دیکھے نا، بے عزتی کر کے دیکھے نا، بڑے خاندان کے آدمی کو ذرا کسی غلط چھوٹے ہیج خاندان کی طرف منسوب کر کے دیکھے، مثلا کوئی راجپوت ہے، اس راجپوت کو کہا موچی، حالانکہ ذاتیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں اس ذات کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، جو بے دینی ہے تو برداشت کرے گا آدمی اس کو؟ اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر اگر کسی کی گالی دے دے، خدا نخواستہ کسی کو ناجائز اولاد کہہ دے، تو کیا کرے گا انسان؟ چاہے کمزور بھی ہو، غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، آدمی اڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بندے اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے لیے بیوی کہتے ہیں، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کی بچیاں ہیں، اور اللہ پاک سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کوئی بدلہ نہیں۔ صبر کس کا زیادہ؟ اللہ۔ تو تم کیوں ہمدردی کرتے ہو؟ اسی طرح اگر تم ڈرتے ہو تو اس سے زیادہ ڈر تو اللہ کو ہونا چاہیے کہ یہ مخالف ہو جائے گا تو نقصان پہنچائے گا، اور اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا آخرت تباہ ہو گئے، اور طمع ہے تو پھر طمع اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہوں گے تو جنت ملے گی، دنیا بھی ملے گی۔ اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ چند ٹکے ملیں گے، چند پیسے ملیں گے، چند ٹکوں کے لیے تم اللہ کو ناراض کر۔ لہذا حق بات کہو، عالم میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے حق کہنا، حق کو ثابت کرنا، انصاف قائم کرنا، یہی ایک راستہ ہے۔ ساری دنیا میں انصاف اور امن کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے عدالتوں کا نظام ہے، پولیس ہے، سپاہ ہے، حکومتیں ہیں، فوج ہے، اقتدار ہے، لیکن قابو میں یہ چیز نہیں آ رہی۔ حالانکہ تعلیم کتنی عام ہو چکی ہے۔ آج سے 300 سال 400 سال پہلے کیا تعلیم تھی دنیا میں؟ کچھ نہیں، چند لوگ ہوتے تھے پڑھے، اتنی عدالتیں کہاں تھیں، اس قدر فوج اور سپاہ کہاں تھی، ایسا نظام کہاں تھا، سسٹم کہاں تھا، CCTV کیمرے کہاں تھے؟ لیکن آپ دیکھو 300 سال پہلے 400 سال پہلے تاریخ میں یہ بھیانک صورتحال نہیں ہے جو آج ہے ناانصافی کی۔ ہاں تو ایک مظلوم آدمی انصاف کے لیے ترستا رہتا ہے، عدالتوں کے چکر کاٹتا رہتا ہے، سال ہر سال عمریں گزر جاتی ہیں، جج یہی فیصلہ نہیں کر پاتا صحیح کیا ہے غلط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے نظام سے نہیں بنتا، نظام کسی اور چیز سے بنتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ بیچ میں ایک بات فرمائی، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، ہرگز اپنی من مانی نہ کرو انصاف کے سلسلے میں، انصاف قائم کرنے کے سلسلے میں اپنی سوچ سامنے نہ لاؤ، شرعی حکم کو سامنے لاؤ۔ اور یاد رکھو وَإِن تَلْوُوا، اگر تم کج بیانی کرو گے، گول مول بیان دو گے، چاہے طمع کے لیے، لالچ کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، چاہے کسی کے خوف سے بچنے کے لیے، چاہے پھر کسی کی ہمدردی میں، او تعرضوا، یا تم گواہی دینے کو تیار ہی نہیں ہوگے کہ میں کیوں گواہی دوں گی، مجھے کیا ضرورت پڑی، میں دوں گا ہی نہیں گواہی، مجھے اپنا آپ بچانا ہے، اور تمہارے گواہی نہ دینے کی وجہ سے مظلوم کو حق نہیں مل پایا، ظالم کو سزا نہیں مل پائی، تو یاد رکھو تم کو سزا ملے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ عدالت تمہارے خلاف فیصلہ کرے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین پھٹے گی، روزی روٹی بند ہو جائے گی، نہ کچھ نہیں ہو۔ کیا؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یاد رکھو سزا یہ ملے گی کہ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یہ ایک احساس پیدا کیا جائے گا انصاف اور عدل کے لیے، اور ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک احساس، اللہ کا خوف۔ جب تک یہ خوف خدا دل میں تھا، عدالتوں کی ضرورت نہیں تھی، فوج اور سپاہ کی اتنی ضرورت
اکا دکا واقعات ہوتے تھے، سزا لگتی تھی، معاملہ ختم۔ ان پڑھ لوگ تھے لیکن امن و امان تھا۔ اب خوف خدا دلوں سے نکل گیا، عدالتیں ہیں، حکومتیں ہیں، نظام ہے، سزائیں ہیں، جیلیں ہیں، قید و بند ہے، لیکن قابو میں نہیں آ رہا۔ جتنی جیلیں، جتنی عدالتیں، اتنے جرائم زیادہ۔ قرآن کا انداز یہ ہے اور انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ بھاری ہوتا ہے طبیعت پر، یا جب کسی کام سے روکا جاتا ہے اور وہ انسان کی چاہت کے خلاف ہوتا ہے، تو قرآن فوراً اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو نہ صحیح یا غلط، اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہونے والا ہے۔ ایک احساس ہے، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، پھر وہ کبھی ظلم و ستم نہیں کر سکتا، وہ کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ کبھی باطل کی طرفدار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی حق کے خلاف اور انصاف کے خلاف بات نہیں کرے، چاہے اپنا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اسے معلوم ہے اس نقصان کے بعد بڑے نقصان سے بچ جاؤں۔ آج مجرم جرم کرتا ہے، پھر اپنے جرم کو چھپانے کی لاکھ تدبیریں کرتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عورت اور ایک صحابی آئے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی شکایت نہیں، خود ہی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں سزا دیجیے۔ کہ احساس تھا۔ تو قرآن کا یہ اسلوب اور انداز ہے کہ جب کسی انسان کی، معاشرے کی، فرد کی، کسی علاقے کے لوگوں کی، حکومت کی، اقتدار والوں کی یا عوام کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے احکامات کا پابند بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ اوامر اور منہیات، کچھ کام کرنے کے اور کچھ کام نہ کرنے کے شریعت بتلاتی ہے، تو ساتھ توجہ دلاتی ہے قیامت کا تصور، آخرت کا تصور، جزا اور سزا، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ کے ہاں کھڑا ہونا، یہ توجہ دلائی۔ اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انصاف قائم کرنے کی صورتیں میں نے بتلائی کئی ساری ہیں۔ ایک صورت صرف یہ ہے کہ جب انصاف بڑی سطح پر قائم کرنا ہو اور اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہو، تو پھر ضرورت کس کی پڑے گی؟ حکومت کی، کیونکہ فرد واحد یہ نہیں کر سکتا، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور ایک انصاف ہے اپنی ذات سے اپنے ساتھ انصاف کرنا۔ سب سے پہلا حق انسان پر خود ہے، وہ اپنے ساتھ انصاف کرے۔ کیا؟ ہر وہ کام جو کل اس کو جہنم میں لے کر جا رہا اس سے بچے۔ یہ ہے اپنے ساتھ زیادتی، کہ آدمی وہ کام کرے جو جہنم میں پہنچا دے اس کو۔ ہر وہ کام جو کل اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرے، اپنی طبیعت، اپنا مزاج شریعت کے مطابق بنائے۔ پھر اپنے اہل حقوق کے ساتھ، کوئی عدالت کی ضرورت نہیں ہے نا اس کے لیے، گناہ سے اپنے آپ کو اس لیے بچانا کہ کل قیامت کے دن خدا نخواستہ تباہی بربادی نہ ہو، اور نیکی اس لیے کرنا کہ کل قیامت کے دن کام آئے، اس کے لیے کسی حکومت کی تھوڑی ضرورت ہے۔ تو انصاف یہاں سے شروع ہوگا اپنی ذات سے، وہ آخری مرحلہ ہے حکومت کا۔ اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے عدل اور انصاف تو صرف حکومت کا کام ہے، باقی تو ہے ہی کچھ نہیں، لہٰذا مارتے رہو، پٹتے رہو، جو کچھ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب حکومت آئے گی تب دیکھا جائے۔ تو انصاف ابھی سے قائم کرنا، ہر فرد کو قائم کرنا۔ پھر انصاف میں درجہ بندی ہے، اپنے بعد ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے۔ یہ بھی انصاف ہے کہ ان کی دینی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرو۔ یہ بھی انصاف ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان کی عزت و عصمت اور ناموس کی حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ بھی انصاف ہے کہ رزق حلال کھلاؤ۔ یہ بھی انصاف ہے ان کے ساتھ کہ ان کے جائز مطالبات کو پورا کرو شرعی حدود کے اندر، کو پیار محبت دو، اہل و عیال کو وقت دو، یہ بھی انصاف ہے۔ ان کو وقت نہ دینا، ان سے کٹے کٹے رہنا، یہ بھی ظلم و زیادتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا بھی ظلم و زیادتی، ماں باپ کی پوچھ تاچھ نہ کرنا بھی ظلم و زیادتی۔ تو حقوق فرائض چونکہ وسیع ہیں، یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے، تو اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اوپر جانوروں کے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، اور جن چیزوں میں کوئی جان نہیں ہے ان کا بھی ایک حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ اگر چلتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھ کر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے تو بھی پانی ضائع نہ کرے، بہتے پانی کے کنارے بیٹھ ضائع نہ کرے، جتنا ضرورت ہے اتنا۔ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ما ھذا صرف، یہ فضول خرچی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ فی الوضو صرف، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر چلتے پانی پر بیٹھ کے کر رہے ہو تب بھی فضول خرچی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انصاف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ عدالتوں کے ذریعے سے جو انصاف قائم ہوتا ہے وہ بہت محدود ہے، چند معاملات ہیں وہ،
بس وہ یہ ہے کہ جب مدعا علیہ ظالم مظلوم کو حق واپس نہیں کرتا اور عام آدمی نہیں کروا سکتا تو پھر عدالت کی ضرورت پڑتی ہے کہ جبر سے اس کا جبرن مظلوم کو حق دلائیں، اس کو سزا دیں تاکہ باقی لوگ ڈرے رہیں۔ لیکن اس عدالت کے نظام سے ہٹ کر جو ہر انسان کے اوپر انصاف قائم کرنے کا اور ظلم و ستم سے بچنے کا ایک قانون ہے، اس کے نفاذ کے لیے کسی عدالت کی ضرورت، اس کے لیے صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کا خوف، آخرت کا محاسبہ، جنت جہنم کا یقین، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر کل پکڑ ہوگی، جزا ملے گی یا سزا۔ یہ احساس پیدا ہو گیا تو سارے عالم میں امن و امان پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اپنے ایمان کو یقین میں تبدیل کرو۔ یعنی ابھی تک تو اپنے آپ کو ایمان والوں کی جماعت میں تم نے شامل کیا ہے اور تم بن گئے مسلمان، لیکن اسلام کی حقیقت ایمان کی کیا ہے؟ فرمائے آمنو، یقین کے ساتھ اسلام کو قبول کرو، اور ایمان کی بنیاد یقین پر ہے، اور یقین کس چیز کا لانا ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، یعنی قرآن، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں تورات، زبور، انجیل، ان پر ایمان لاؤ کہ وہ کتابیں برحق تھی، بس یہ ایمان لانے کا مطلب ہے، اور ان کی تعلیمات صحیح تھی۔ اتنا یہ نہیں کہ وہ پڑھیں گے ہم اس پر عمل کریں، نہیں، اس میں جو چیزیں اپنے اپنے وقت میں پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے بھیجی وہ برحق تھی، اس میں اصول یہی تھے، آخرت ہے، جنت جہنم ہے، اللہ کی توحید الوحدانیت ہے، بس یہ چیزیں۔ اب یاد رکھو، وَمَن یکفر باللہ، جو آدمی اللہ کا انکار کر دے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، چاہے اللہ کی ذات کا انکار کرے، چاہے اللہ کی صفات کا انکار کرے، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جیسے دہریہ، یا اللہ کو تو مانتا ہے مگر کہتا ہے کہ تنے تنہا نہیں ہے، اس کے مددگار ہیں، معاون ہیں، خدمت گزار ہیں، اسے چھوٹے چھوٹے ہیں کام بنانے والے، جس کو اس نے اختیار دیا ہے، غیب کا علم دیا ہوا ہے، مسائل حل کرتے ہیں، مسائل بگاڑتے ہیں، کسی طرح بھی اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ، یا پھر فرشتوں کا انکار کر دے، وکتبہ، ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن نے فرشتوں کا انکار، فرشتوں کو نہیں مانتے، خود سر سید مرحوم بھی فرشتوں کو نہیں مانتے تھے، بانی علی گڑھ، وکتبہ، اور ایسے ہی اللہ کی کتابیں، ان کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے یا کسی اور کتاب کا، ورسلہ، یا کسی رسول کا یا تمام پچھلے رسولوں کا انکار کر دے، نبی برحق کو تو مانے لیکن باقی رسولوں کو نہ، کہ میں ان کو نبی نہیں مانتا، الیاذ باللہ، یہ کہ والیوم الآخر، یا آخرت کا انکار کرے، آخرت کو مانے ہی نہیں بالکل، اس کی کئی صورتیں، یا تو یہ مانتا ہی نہیں کہ قیامت ہوگی، یا یہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں قیامت ہو نہ ہو، میں تو یہی نہیں مانتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، جنت جہنم کو نہیں مانتا، کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، تو آخرت کا انکار ہو۔ یاد رکھو، فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا جہاں ہدایت کی اب کوئی رمق پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آدمی کبھی کبھی راستہ بھٹک جاتا ہے، پھر امید ہوتی ہے کہ کسی کے بتانے سے، کسی کے راستہ دکھانے سے، کسی کے سہارے سے واپس آ جائے گا۔ کبھی انسان ایسی جگہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ وہاں سے واپسی کی صورت نہیں۔ اس کو اس انداز سے آپ سمجھیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج ممکن ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج ہی نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، ان کا علاج ہے مگر انسانی دسترس میں نہیں، انسانی دسترس میں نہیں، ورنہ کوئی مرض ایسا ہی نہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں ہے اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا نہ اتاری ہو، لیکن ہوتا کیا ہے، حدیث میں ہے جب مرض کے موافق دوا ہو جاتی ہے، جب بیماری کے موافق دوا ہوتی ہے تو شفا مل جاتی ہے، سوائے ایک بیماری کے اس کا کوئی علاج، کون سی؟ موت نہیں، حرم، بڑھاپا، حدیث میں بڑھاپے کا تو کوئی علاج نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا تو بس اب یہ جوان تو کبھی ہوگا نہیں، باقی ہر بیماری کا علاج ہو کر ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے، لا علاج ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج معلوم، یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح اللہ چاہے تو جس کافر کو چاہے ہدایت دے دے، اس کے دسترس سے باہر، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ کفر کی درجہ بندی ہے کہ یہاں چلو گے، یہاں چلو گے، یہاں چلو گے، یہاں پہنچو گے، جب اس منزل میں پہنچو گے تو ہم اتنے ناراض ہو جائیں گے کہ تم آنا بھی چاہو گے تو ہم پھر تسلیم نہیں کریں، یہ مطلب ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ مطلب ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، کہ وہ اتنا دور چلا گیا حق سے کہ اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا،
پھر کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، 2 مرتبہ، ثم ازدادوا کفرا پھر اور کفر میں آگے بڑھے، لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب اللہ ان کو بخشے، یہ خود نہیں چاہتے بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اب ان کو راستہ نہیں دکھائے، کتنا ناراض ہو گئے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، سادہ سی تفسیر چونکہ یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا تھا تو وہی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو بنی اسرائیل ایمان لے آئے، آمنوا، انگلی رکھو آپ اس پہ، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہودی، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، کب کیا؟ میدان تین میں بچڑے کو پوجا، آیا تھا نا وہ، ایک بچڑے کو پوج کر شرک کیا، ثم آمنوا پھر حضرت موسیٰ آئے، ڈانٹ ڈپٹ کی تو انہیں توبہ کر کے دوبارہ ایمان، ثم کفروا پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو منکر ہو گئے، حضرت عیسیٰ کی کہا ہم نہیں مانیں گے، تو پھر کیا بن گئے؟ کافر، ثم ازدادوا کفرا پھر اس سے آگے بڑے کفر میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا ہم مانیں گے نہیں، تو یہ صورتیں رہیں، لم یکن اللہ لیغفر اب اللہ ان کو نہیں بخشے گا، کیا مطلب؟ اب ان کے لیے آئندہ کوئی صورت نہیں ہے، بس یہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، اب چونکہ اب یہاں نہیں تسلیم کیا، اب کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ ان کو ہدایت دے گا نہ اللہ اب ان کو بخشے گا، یہ ان پر سزا مسلط کی گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی، اللہم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضیاء ابصارنا ونور قبورنا وقلوبنا برحمتک یا رحمن۔